میں نے جو کھجور لی، میں نے جو کھجور ہاتھ میں لی، تو قسم اللہ کی ایسی کھجور پورے مدینے میں نظر نہیں آتی تھی۔ کون سی کھجور بتاؤں آپ کو؟ اجوا۔ کون سی کھجور؟ اجوا کھجور اس سے پہلے مدینے میں نہیں تھی۔ آج بھی اجوا کھجور سب سے مہنگی کھجور ہے، اس سے پہلے مدینے میں اجوا کھجور نہیں تھی۔ ارے قربان جاؤ، سلمان کے صدقے اللہ نے اجوا کھجور کو جنت سے اتار دیا۔ حضرت سلمان فارسی سننا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عجیب بات لکھی۔ ہاں میرے دوستو، عجیب بات لکھی۔ مدینہ منورہ ہے، ہٹے کٹے اور لمبے چوڑے۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں لکھا، ماشاءاللہ بہت لمبے تھے، ہاں بہت لمبے، اور ماشاءاللہ بڑے بہت ہی زبردست تندرست آدمی تھے۔ کون؟ حضرت سلمان۔ حضرت سلمان آ گئے، مدینے میں آئے، لیکن مدینے میں آئے نا تو ایک یہودی کے غلام تھے۔ کس کے غلام تھے؟ اور وہ یہودی کے بارے میں لکھا بہت بڑا کاروباری تھا، بڑا تجارت والا تھا، بڑا بزنس والا تھا، مدینے کی معلوم نہیں کتنی ایکڑ زمینوں کا مالک تھا۔ کون وہ یہودی، لیکن تھا بالکل دبلا، بالکل دبلا پتلا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ دن بھر اپنا کام کرتا تھا، سلمان فارسی کے پاس کام کراتا تھا، لیکن شام ہوتی، سننا، وہ یہودی کیا کرتا، شام ہوتی تو یوں بیٹھتا تھا اور سامنے سلمان فارسی کو کہتا بیٹھ جا۔ اب یہ بیچارہ دبلا پتلا اور سلمان فارسی ماشاءاللہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے، اور یہ کیا کرتا، بس سارا کام تو ہو گیا، سارا حساب کتاب ہو گیا، اب یہ یہودی بیٹھ کے محمد کو گالی دیتا، پہلی گالی دیتا، دوسری گالی دیتا، تیسری گالی دیتا، چوتھی گالی دیتا۔ بتاؤ سلمان فارسی کو برداشت ہوگا؟ ارے سلمان جیسے سلمان کو برداشت ہوگا؟ حضرت سلمان فارسی تڑپتے، لیکن جب سلمان فارسی کو غصہ آتا، آگے بڑھتے اور اس کے کپڑے کو یوں پکڑ لیتے، جیسے اس کے کپڑے کو پکڑتے وہ زور سے چلاتا، او مدینہ والو، او خیبر والو، آ جاؤ، یہ دیکھو غلام، اپنے آقا کے اوپر ہاتھ اٹھاتا۔ اب پورا محلہ جمع ہوتا اور حضرت سلمان فارسی کو خوب مارتا، رات ہو جاتی، سو جاتے، روتے روتے سو جاتے۔ دوسرے دن یہی معاملہ، تیسرے دن یہی معاملہ، چوتھے دن یہی معاملہ۔ میرے دوستوں لکھا 4 مہینے گزر گئے۔ کتنے؟ 4 اشہر، کتنے مہینے گزر گئے؟ سلمان فارسی نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ روز مار کھا کے سوتے، لیکن ایک دن تو کیا ہو گیا، 4 مہینے کے بعد وہ یہودی ایسا ہی بیٹھا، اور تھا کیسا؟ سنگل باڈی، بالکل دبلا پتلا یوں بیٹھا، اور اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خراب گالی دی، حضرت سلمان فارسی کو برداشت نہیں ہوا، حضرت سلمان فارسی نے زور سے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اب میرے دوستوں جب تھپڑ مارا تو ظاہری بات ہے وہ تو تھا ہی ویسے، لکھا 400 یہودی نے آ کر حضرت سلمان فارسی کو مارا۔ کتنے یہودیوں نے آ کر؟ اور اتنا مارا، بدن کا کوئی ٹکڑا نہیں چھوڑا جہاں سے خون کا قطرہ نہ ٹپکتا ہو۔ وہ حضرت سلمان فارسی بیچارہ مار کھایا ہوا کیا کیا، آج گھر پر نہیں گئے، سلمان فارسی آج رات کو چلے۔ رات کو میرے دوست، رات کو سناٹا چھایا تھا۔ کہاں پر جا رہے؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے۔ میرے دوست سلمان فارسی دور سے آ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، سلمان کی نظر نبی پر پڑی، وہیں سے سلمان رونے لگے۔ ارے میرے دوستو اتنا لمبا چوڑا ہٹا کٹا آدمی روئے اور پورا بدن لہو سے خون سے بہ رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو کہا سلمان کہیں گر گیا، کہیں چوٹ آ گئی؟ سلمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول 4 مہینے سے ایک بات چھپا تھا، میں نے کبھی آپ کو بتایا نہیں، اور پھر پوری داستان سنائی کہ یہ تو آپ کی محبت میں مار کھا کے آیا اور 400 یہودیوں نے مل کر مجھ کو مارا۔ ارے میرے دوستو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لوٹے میں پانی لے کر آئے، کہو سبحان اللہ، ایک لوٹے میں پانی لے کر آئے اور کہا سلمان بیٹھا رہے، آج تیرے زخم کو دھلانے والا تیرا نبی ہوگا، تیرے زخم کے مرہم پٹی کرنے والا تیرا۔ تو حضرت سلمان کانپ گئے، اللہ کے رسول میرا خون آپ کے مبارک ہاتھوں پر اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے نبی نے کہا میرا آرڈر ہے، اگر تو محبت میں سچا ہے تو بیٹھا رہے، آج تیرے ایک ایک زخم کو میں دھلتا رہوں گا۔ میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے پورے بدن کو دھلا۔ اوہو میرے دوستو نبی کا ہاتھ پڑتا ہوگا تو بدن کیسا چمکتا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی کا بدن چمکتا گیا۔ ارے میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان جا، وہ تیرا آقا ہے، جا وہ تیرا آقا ہے اور آقا کی خدمت کرنا ضروری ہے، جا چلا جا، لیکن میری 3 باتیں سن کر جا۔ کتنی باتیں سن کر جا؟ 3 باتیں سن کر جا۔ آج جو تو حال میں آیا ہے میں 3 باتیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اے سلمان، ساری دنیا جنت کا انتظار کرتی ہے اور جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اور کہا دوسری بات انا من سلمان و سلمان منی، ہمارے آقا نے فرمایا اے سلمان فکر مت کرنا، آج سے میں وعدہ کرتا تو میرا بن گیا، آج سے میں تیرا بن گیا، جب میرے گھر والوں کا نام لیا جائے گا اس میں تیرا بھی نام آئے گا۔ نبی کا گھر والا ہونا نصیب ہو گیا، جنت بھی مل گئی۔ اور تیسری بات ہمارے نبی نے پیار محبت سے کہا جا سلمان، اب وہ یہودی کتنا بھی گالی دے، جوش میں آنا نہیں، ہاتھ اٹھانا نہیں، صبر، اللہ راستہ گئے۔ کون گئے؟
حضرت سلمان بھائی میں ذرا جلدی بتاتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہودی کے پاس گئے. میرے دوستوں یہودی نے وہی اپنی عادت کے مطابق اس نے وہی کام کیا. شام ہو گئی, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے لگا. ایک دن اور گزر گیا, حضرت سلمان نے صبر کیا. دوسرا دن گزر گیا, سلمان نے صبر کیا. تیسرا دن آیا, پھر اس یہودی نے اتنی خطرناک گالی دی, سلمان فارسی کو برداشت نہیں ہوا, کھڑے ہو گئے اور زور سے تھپڑ مارا. پھر وہ زمین پر, پھر وہی معاملہ. 400 یہودی آ گئے, زیادہ آ گئے اور سب نے مل کر مارا. اور سلمان فارسی کہاں پر گئے؟ ارے کہاں گئے؟ نبی کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان پھر مار کھا کر آیا, آج پھر مار کھا کر آیا. حضرت سلمان فارسی نے پوری داستان بتا دی. تو نبی نے کہا میں نے کہا تھا صبر کرنا, اے سلمان میں نے کہا تھا صبر کرنا, تو نے صبر نہیں کیا. حضرت سلمان فارسی کے اندر ایمان کا جوش تھا, کہو سبحان اللہ. ایمان کا جوش تھا, کہو سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی نے کہا میرے نبی, اے میرے نبی, تم کہو کہ صبر کر صبر کر صبر کر, لیکن جب آپ کو کوئی گالی دیتا تو سلمان کا ایمان صبر نہیں کرتا ہے. سلمان کا ایمان صبر نہیں کرتا. اور اے میرے نبی تم پھر بھیجو گے اور پھر وہ مجھ کو گالی دے گا, میں قسم کھا کر کہتا ہوں سب برداشت کروں گا, میرے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا, برداشت کروں گا, لیکن آپ کو گالی دے گا تو پھر تھپڑ ماروں گا. بلبل کو نہ کر پابند سکوت و خاموشی. شاعر کیا کہتا؟ بلبل کو نہ کر پابند سکوت و خاموشی, جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی. تو میرے دوستو حضرت سلمان فارسی نے کہا اب تو صبر کرنے والا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے اس کا ایمان تو بڑا مضبوط ہے, سب برداشت کرے لیکن نبی کے خلاف آواز برداشت. اور ہم کو ایسا ہی ہونا چاہیے. کیوں اتنا دھیرے دھیرے بول رہے ہو؟ ارے کون ایسا ہی. ارے ہاں میں کہتا ہوں میرے دوستوں سب برداشت کرے, مار لے, ہم کو مار لے, قتل کر دے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے, ارے ہمارے بچوں کے ٹکڑے کر دے, ہماری بیویوں کے ٹکڑے کر دے, ہمارے خاندان کو نیز نابود کر دے, سب برداشت ہوگا. لیکن نبی, میرے نبی کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. میں کہوں ہم برداشت. حضرت سلمان نے بھی یہی کہا. ہمارے نبی سمجھ گئے کہ اب یہ برداشت کرنے والا. اب سننا میرے دوستوں, ہمارے نبی نے کیا کہا, سلمان ادھر آ, اب صبر وبر مت کر, جا تیرے آقا کے پاس جا اور اس کو کہ کیا مانگتا ہے, جو مانگے گا منظور کر لے اور تو آزاد ہو جا. اس کو کہہ دے کیا مانگتا ہے, وہ جو مانگے گا تو نہیں دے گا سلمان, میں دے دوں گا اور تجھے آزاد کراؤں گا. اور سلمان فکر مت کرنا, یہودی کی غلامی سے چھوٹے گا, آقا کی غلامی میں آ جائے گا. نبی کی غلامی سے بڑھ کر. حضرت سلمان فارسی تو اچھل گئے جیسا چھوٹا بچہ کیسا اچھلتا. حضرت سلمان فارسی اچھل گئے اور اچھلتے اچھلتے جا رہے, اے یہودی مانگ کیا مانگتا, مانگ کیا مانگتا, مانگ کیا مانگتا. اب تیری غلامی گئی, میرے نبی کی غلامی آئی. یہ کہتا کہتا سیدھے پہنچ گیا اپنے آقا کے پاس. وہ دبلا پتلا اس کو اٹھایا, اٹھ وہ اٹھا کہا مانگ, کیا مانگتا, آج تو مانگے گا میں دوں گا. تو یہودی نے کیا کہا, تو فقیر آدمی کیا دے گا, تو فقیر آدمی, تیرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں, 1 درہم نہیں, 1 دینار نہیں, تو مجھے کیا دے گا. کہا میں تھوڑی دوں گا, تو مانگتا جا, میں کچھ نہیں دوں گا, پیچھے سے میرا نبی دیتا رہے گا. کوئی یہودی بھی سمجھ گیا کہ ان کا آقا تو دے سکتا ہے. ارے دے سکتا کہ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ یہودی کو بھی اتنا تو معلوم تھا کہ یہ نبی ہے. وہ ایمان نہ لاوے وہ الگ بات ہے, لیکن اتنا تو معلوم تھا کہ وہ, یہ بات سمجھنا, یہودی مدینے کے ہر یہودی کو معلوم تھا کہ یہ نبی ہے, لیکن ایمان لاتے. قرآن میں لکھا وہ نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. باپ بیٹے کو پہچاننے میں شک نہیں کرتا, ویسا یہ نبی کو پہچاننے میں شک کرتے. قرآن میں لکھا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم. رب العالمین نے فرمایا یہ یہود و نصارا جن کو ہم نے کتاب آسمان سے دی, یہ میرے نبی کو ایسا پہچانتے جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے, لیکن حسد کی وجہ سے ایمان نہیں. وہ یہودی سمجھ گیا کہ میں کچھ بھی مانگوں گا سلمان تو مجھ کو نہیں دے گا, لیکن سلمان کا, کہو نا زور سے. یہودی بڑا چالاک تھا. ارے کہو یہودی بڑا تھا. کیسا, سنگل باڈی, دبلا, لیکن بڑا چالاک. اڑ گیا سلمان کو کہا چل چل چل, تو کہتا نا آج میں بولتا ہوں, بتا تو دیتا کہ نہیں دیتا. تو سلمان نے کہا چل جہاں لے جاتا چل. اپنی زمین پر لے گیا, وہ معلوم نہیں وہ کتنی بڑی زمین, مدینے پاک کی کتنی بڑی زمین, وہاں لے گیا اور لے کر جا کر کہا سن, اگر تو آزاد ہونا چاہتا. کون کہتا ہے, اگر سلمان تو آزاد ہونا چاہتا ہے تو یہ زمین دکھ رہی. سلمان نے کہا میری شرطیں سن, مجھے 3 دن اور 3 رات میں, کتنے, 3 دن اور 3 رات میں اس زمین پر 300 کھجور کے درخت چاہیے.
कैसे? 3 दिन और 3 रात में मुझे 300 खजूर के दरख्त चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त, खजूर पकी हुई होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, ऐसी खजूर होनी चाहिए जो पूरे मदीने में कहीं न मिलती हो। अगर ये हो गया तो तू आजाद, और अगर नहीं हुआ तो जैसे रोजाना गुलामी मेरी करता, मेरी गुलामी करता रहना। ये कहकर वो यहूदी सलमान फारसी वहीं जमीन पर बैठे और सोच रहे कि मेरी मुकद्दर में आजाद होना। ये भाई खजूर के दरख्त लगाना कोई आसान है? अरे 3 दिन और 3 रात में खजूर के दरख्त लगा भी दो और वो पक भी जावे और खजूरें भी पक जावे और खजूर में खुशबू भी आवे और खजूर ऐसी जो कहीं मदीने में न मिले और पकी हुई खजूर हो। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि मेरे मुकद्दर में आजादी। अरे कहो ना मेरे मुकद्दर में आजादी। वहीं जमीन पर बैठ गए और सोचने लगे मैं बेकार उछलता था कि यहूदी की गुलामी से छूट गया, नबी की गुलामी में चला गया। अरे मैं नबी की गुलामी में नहीं जाऊंगा। हज़रत सलमान फारसी वहीं बैठे बैठे, लेकिन दिल में ख्याल आया कि सलमान कब तक बैठा रहेगा, कम से कम नबी को खबर तो कर दे। अरे नबी को खबर तो कर दे, चाहे आजादी ना हो लेकिन नबी को खबर तो कर दे। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला ने उठे और दौड़े 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 आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। हमारे नबी मुस्कुराने लगे, कहने लगे सलमान बता क्या मांगता है? जो मांगता है आज मैं दूंगा और तुझे आजाद कराऊंगा। हज़रत सलमान फारसी रो पड़े, कहा मैं आजाद नहीं होऊंगा। ए मेरे नबी में आजाद? कहा क्यों नहीं होगा? हज़रत सलमान ने कहा बात ही रहने दो, बाकी में आजाद होने वाला। हमारे नबी ने कहा कह तो सही, उस यहूदी ने क्या मांगा? कहा उसने मांगा है एक जमीन में कितने दरख्त? 300। किसके दरख्त? खजूर के दरख्त। खजूर कैसी होनी चाहिए? पकी होनी चाहिए, और ऐसी खजूर होनी चाहिए जो मदीने में। शाम का वक्त था, भाई असर मगरिब का कुछ वक्त होगा। सलमान फारसी ने आकर कह दिया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मुस्कुराकर कहा और कुछ मांगा है? इतना ही मांगा? 300 खजूर के दरख्त मांगे, खजूर पकी हुई मांगी और मदीने की अच्छी खजूर और कुछ मांगा? हज़रत सलमान ने कहा और कुछ नहीं मांगा, लेकिन इतना भी कहां से ला कर देंगे, इसलिए कि आज पहला दिन, कल दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन और 300 खजूर के दरख्त और खजूर पकी हो। हमारे नबी ने फरमाया सलमान खुश हो जा, ये भी हो जाएगा। अरे जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। हाँ मैं कहता हूँ शाम का असर मगरिब का वक्त था। सलमान फारसी तो बिल्कुल नबी के बाजू में बैठ गए कि अभी क्या करेंगे भाई, अभी नबी क्या करेंगे? सब सहाबा को कहेंगे चलो आ जाओ कुल्हाड़ी लेके आ जाओ, चलो जमीन पर चलो, खेती करो, 3 दिन में 300 दरख्त बनाओ और खजूर को पकाओ। हमारे हज़रत सलमान समझे कि अभी सारे सहाबा को जमा करेंगे और मेरी आजादी होगी। लेकिन हज़रत सलमान कहते असर का वक्त हो गया, मगरिब का वक्त हो गया, ईशा का वक्त हो गया, मेरे नबी कामों में मशगूल रहे। सलमान कहते कसम अल्लाह की मेरी तरफ देखने को भी तैयार नहीं, मेरी तरफ नबी देखने। हज़रत सलमान फारसी कहते जब बहुत देर हो गई, रात को बहुत देर हो गई, तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बदन पर हाथ रखा कि नबी मैं सलमान, ए नबी मैं। हमारे नबी ने कहा आरिफ होकर जानता हूं। सलमान क्या हुआ? कहा 300 दरख्त। हमारे नबी ने कहा हाँ सलमान 300 दरख्त, चल मेरे साथ चल। कहाँ है जमीन? कहाँ है? रात को अंधेरे में, चल मेरे साथ चल। कहाँ है जमीन? कहाँ? हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं कुल्हाड़ी ढूंढने लगा तो इधर उधर देखने लगा। नबी ने कहा क्या करता? कहा कुछ वो खुद नहीं। कहा चल चल मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। अब हमारे नबी भाई साथ में कहो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे, सलमान भी साथ में चले चले। अब हमारे नबी भी चल रहे, सलमान फारसी भी चल रहे, उस जमीन पर पहुंच गए, वो यहूदी की लंबी चौड़ी जमीन। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आए। फरमाया मेरे नबी यहाँ से जमीन शुरू होती है, वहां पर जमीन खत्म होती है। 3 दिन और 3 रात में 300 खजूर के दरख्त को लगाना, खजूर पकी हुई हो और मदीने में ऐसी खजूर न हो। जब हज़रत सलमान ने रो रो के सब कहा, हमारे नबी मुस्कुराए। कहा सलमान इंदका किसाउन, तेरे पास कोई चादर वादर है? अब वो सलमान के पास एक चादर थी, लंबी चादर ही। कहा है अल्लाह के रसूल चादर। का बिछा बिछा चादर बिछा। हज़रत सलमान ने चादर बिछाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नम या सलमान, ए सलमान सो जा। सलमान अरे जमीन पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, कहा चादर बिछा। और सलमान तो सलमान ने कहा आप अकेले करोगे काम, आप अकेले काम। हमारे नबी ने कहा ना भाई ना, तू सोएगा मैं भी सो जाऊंगा। अरे अंत तनाम अनाइदना नाम, तू सो जाएगा मैं। तो हज़रत सलमान ने कहा आप भी सो जाएंगे मैं भी सो जाऊंगा, तो काम कौन करेगा? ये काम ये 300 दरख्त अल्लाह के रसूल, और आप कह रहे चादर बिछा सो जा और मैं भी सो जाऊं। हज़रत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलमान बिछा चादर, सो जा, मैं भी सो जाऊंगा। जिब्राइल अपनी जमात के साथ आकर काम करके चले जाएंगे। हज़रत सलमान ने बेचारे कांपते कांपते हाथों से चादर बिछा। हज़रत सलमान कहते मैं तो सोया उससे पहले तो मेरे नबी। हज़रत सलमान कहते मुझको नींद
क्यों नहीं आती? कहते मैं यूं देख रहा, कहाँ जिब्राइल आएगा, कहाँ से आएगा, कौन सा रास्ता पकड़ेगा। हजरत सलमान कहते मैं ऊपर देख रहा और कहते मेरे नबी सो रहे, ऐसी नींद में सो रहे कि मैं उनके आहिस्ते आहिस्ते खर्राटे की आवाज भी सुन रहा हूं। मेरे दोस्तों एक बात समझना, अगर कोई सोए आहिस्ता आहिस्ता खर्राटे की आवाज आए, ये दलील है कि इसकी सेहत बहुत अच्छी है और ये नबी की सुन्नत है, ये नबी की। इसलिए अगर कोई रात को सोए और बिल्कुल आवाज ना आए ना, समझना आदमी ठंडा है। समझ गए ठंडा? तो वो भी समझाना पड़ेगा। और अगर कोई सोए खर्राटा नहीं, जनरेटर चालू करे और खर 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 जो इस तरह सोए, समझना भाई के पेट में गैस भरा हुआ है। हल्की 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 खर्राटे की आवाज आए जो किसी के नींद में डिस्टर्ब ना करे, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, समझे ना। जा इधर, थोड़ी देर में हमारे नबी की आंख खुली, कहा सलमान क्या कर रहा, सलमान क्या कर रहा। हजरत सलमान की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरा नबी मेरी मजाक तो नहीं करते। हजरत सलमान ने कहा मेरे नबी मेरी मजाक तो नहीं करते, कब से देख रहा हूं कोई भी नहीं आया, कब से देख रहा हूं कोई भी। हमारे नबी ने क्या प्यारा जवाब दिया, सलमान सो जा, इन्नी अरा माला तरा। क्या फरमाया, सलमान सो जा, जो मैं सोते सोते देखता हूं तुझे आंख खुले भी नजर नहीं आता। मैं जो सोते सोते देखता हूं तुझे आंख खुले भी नजर नहीं आता। सो जा सलमान सो जा। और हमारे नबी, कुर्बान जाओ, हमारे नबी ने अपना मुबारक हाथ सलमान के सर पर रखा, ए सलमान सो जा। सलमान कहते वो ठंडक ऐसी महसूस हुई कि मैं, हजरत सलमान कहते मैं सोया। हजरत सलमान कहते बहुत देर के बाद मेरी आंख खुली, देखा नबी यहां नहीं, नबी यहां नहीं, नबी आगे नहीं, नबी। हजरत सलमान कहते मैं उठ गया और कहने लगा मेरे नबी कहां, मेरे नबी कहां। सलमान कहते रोने की आवाज आई, मैं थोड़ा आगे गया तो दूर मेरे नबी सजदे में रो रहे थे, मेरे नबी सजदे। हजरत सलमान कहते मुझको इतनी शर्म आई कि तेरा नबी तो सजदे में रोए और तू लंबा होकर सोए। मैं तेरा नबी तो सजदे में रोए और तू सोए। सलमान कहते मुझको इतनी शर्म आई, मैं नबी के करीब गया, जाकर कहा मेरे नबी माफ करना, आप उठे तो मुझको भी उठा देते, आप तो अल्लाह के सामने रोवे और मैं सो जाऊं। हमारे नबी ने रोते रोते कहा नम या सलमान, ए सलमान सो जा, वो तेरा आका तुझको रात को सोने नहीं देता, आज मैं तेरा आका हूं, तुझको आराम की नींद सोने दूंगा। सो जा, फजर का वक्त होगा मैं खुद तुझको उठा दूंगा। हजरत सलमान कहते गया और जाके कहते फजर का वक्त हुआ। ओहो मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने भी अजान दी है। अरे कहो भाई, हमारे नबी ने भी अजान देना कोई हल्का काम? हाँ, वो सुबह ऐसी थी, अरे कहो वो सुबह ऐसी थी, तहज्जुद का वक्त खत्म हुआ, फजर का वक्त दाखिल हुआ, सलमान सो रहे और हमारे नबी ने, अरे जोर से कहो, हमारे नबी ने कैसी अजान दी, अल्लाहु अकबर अकबर। वो नबी की अजान तो कैसी प्यारी होगी। बस अल्लाह अकबर का सलमान उठ गए। सलमान, जैसे अजान खत्म हुई सलमान करीब आए, मेरे नबी क्या हुआ? मेरे नबी ने कहा चल अब मेरे साथ चल। वो जमीन के पहले किनारे पर थे ना, थोड़ा कदम आगे चले, सलमान रो पड़े, इसलिए कि मेरे दोस्तों 100 दरख्त लग चुके थे। कितने दरख्त लग चुके थे? 100 दरख्त खजूर। कितने लगाने हैं और कितने लग चुके हैं? 100 दरख्त लग चुके हैं, और वो भी किसके? खजूर के। और खजूर भी कैसी? ओ हज़रत सलमान ने देखा 100 दरख्त, आकर कहा मेरे नबी 100, मेरे नबी 100। तो हमारे नबी ने मुस्कुराते हुए कहा तेरे आका ने कितने दिन कहे थे? कहा 3। नबी ने कहा देख 100 लगे हैं, अब हम नमाज पढ़ के यहां से जाएंगे, जोहर के वक्त आएंगे, 300 मुकम्मल हो जाएंगे। 1.5 दिन में हमारा काम। हज़रत सलमान फारसी, भाई कैसी खुशी होगी। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फजर की नमाज पढ़ी, फिर गए और जोहर के वक्त आए। हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5, गिनते गए 100 200 300। हज़रत सलमान फारसी बड़े खुश हो गए और सारी खजूर पकी हुई। और सलमान फारसी कहते मैंने जो खजूर हाथ में ली, तो कसम अल्लाह की ऐसी खजूर पूरे मदीने में नजर नहीं आती थी। कौन सी खजूर बताऊं आपको? अजवा। कौन सी खजूर? अजवा खजूर इससे पहले मदीने में नहीं थी। आज भी अजवा खजूर सबसे महंगी खजूर है, इससे पहले मदीने में अजवा खजूर नहीं थी। अरे कुर्बान जाओ, सलमान के सदके अल्लाह ने अजवा खजूर को जन्नत से उतार दिया। अजवा खजूर को कहां से उतारा? अब मेरे दोस्तों, हज़रत सलमान फारसी के कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। दौड़े किसके पास गए?
وہ یہودی کے پاس گئے, اس کو کہا چل میرے ساتھ چل, وہ زمین پر چل. کہا کیوں لے کے جاتا, کہا چل تو صحیح. حضرت سلمان فارسی یہودی کو لے کر آئے, کہا چل گننا شروع کر, 1 2 3 4. اب حضرت سلمان فارسی گنتے, وہ یہودی نہیں گنتا. سلمان نے کہا گن, تو کہتا یہ میری زمین لگتی نہیں ہے نا, میری زمین تو بالکل خالی پڑی تھی. سلمان نے کہا تیری ہوئے کہ تیرے ابا کی ہوئے, میں آزاد ہو گیا. اور یہودی گن رہا, 1 2 300 ہو گئے. کہا سلمان بات تو برابر ہے, کیا کروں. کہا کیا کروں, کیا ہو گیا. اور حضرت سلمان فارسی نے وہ جو چادر تھی نا, وہ چادر کو یوں کندھے پر ڈالا اور دوڑتے 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 نعرہ مارتے ہوئے اللہ اکبر, میرے نبی تیرا غلام آ گیا, یہودی کی غلامی سے چھوٹ گیا, تیری غلامی میں آ گیا. نبی نے فرمایا اللہ اکبر, جا سلمان, اللہ کے واسطے میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. سلمان روئے. سلمان کہا اللہ کے رسول آزاد کر دیا. ارے اللہ کے رسول آزاد کر دیا. کہا کیوں, آزاد ہو گیا, خوش ہو جا, خوش ہو جا. کیا کہا, ہذہ العبودیہ خیر من الف حریہ. کیا فرمایا, ہذہ العبودیہ خیر من الف. ارے آزادی پر کیا خوشی مناؤ, آپ کی غلامی 1000 آزادیوں سے اچھی نظر آتی ہے. ارے نبی میں تو چاہتا تھا آپ کا غلام بن کے مروں, تاکہ قیامت میں خدا کہے گا سلمان کیا لے کر آیا, میں کہوں گا اللہ کچھ نہیں لے کر آیا, نبی کا غلام بن کر آیا. لیکن ہمارے نبی نے کہا نہیں سلمان, تیرے جیسا آدمی آزاد رہے گا, خوب کمائے گا, دین کا کام بھی کرے گا, دنیا کا بھی کام کرے گا, جا تو. بس حضرت سلمان کیا ہو گئے, ہو گئے نا آزاد. تھک گئی کہ اور آگے بتاؤں. میرے دوستوں ایک لمبا زمانہ گزر گیا, ایک لمبا زمانہ گزر گیا. ایک دن حضرت سلمان فارسی پھر مسجد نبوی میں, بھائی مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں, پھر میں ذرا جلدی بتا رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سلمان کی آنکھوں میں آنسو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے کہ سلمان آج کیوں روتا روتا آیا, اب تجھے کس نے مارا. ارے وہ تو تیرا یہودی آقا تھا جو تجھ کو مارتا تھا پٹکتا تھا, اب کس کے اندر ہمت ہے جو تیرے سامنے آنکھ بھی نکالے. ارے سلمان ماشاءاللہ لمبا چوڑا ہٹا کٹا, تو روتا روتا میرے سامنے آیا, تو روتا روتا میرے سامنے آیا. حضرت سلمان رو رہے اور روتے روتے کیا کہا, اللہ کے رسول میں اس لیے روتا روتا آیا کہ وہ میرا جو آقا ہے نا, وہ مجھ کو مار تو نہیں سکتا, لیکن اس کا دھندا بہت زور پہ چلتا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس باغ میں جو کھجور ہے نا, پورے مدینے میں ایسی کھجور نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے کھجور میں کبھی کبھی مشک کی خوشبو آتی ہے, تو 5 کھجور 500 درہم میں بیچتا ہے. 5 کھجور کو 500. وہ بہت مالدار ہو گیا, بہت مالدار ہو گیا. اللہ کے رسول میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے صدقے میں کھجور ملی اور مالدار وہ ہے, میرے صدقے میں کھجور ملی اور کھاتا وہ ہے. ہمارے نبی مسکرائے, کہا سلمان رونا بند کر دے, اے سلمان رونا بند کر دے, آج اس کا باغ ہے, کچھ دن گزر جائیں گے تو اس کا مالک بن جائے گا. تو سلمان سوچ میں پڑ گئے, میں غریب سریب آدمی, وہ اتنی بڑی ایکڑ زمین کا مالک میں بن جاؤں گا, وہ بھی کھجور کے درخت کا مالک میں بن جاؤں گا. ابھی تو سلمان سوچ رہے کہ میں مالک کیسے بنوں گا, کہو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اترے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ دی اور اللہ نے فرمایا اے میرے نبی یہ آیت سلمان کو سنا دے, یہ آیت سلمان کو سنا دے. چنانچہ وہ آیت کریمہ آئی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. یہ آیت تو سب کو ڈراتی ہے. ارے کہو یہ آیت تو کون سی آیت آئی, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یاد ہوگی نا یہ آیت کریمہ, بہت پیاری آیت ہے, ساتھ میں پڑھو جن کو یاد ہو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ فرماتے یہ میری قدرت ہے, صبح کے امیر کو رات کو غریب بنا دو, صبح کے بادشاہ کو رات کو فقیر بنا دو, صبح کے مالدار کو رات کو بھکاری بنا دو. ارے میرے دوستو اللہ کہتا صبح کے مومن کو کہیں گناہ کی وجہ سے رات کو کافر نہ بنا دو. اللہ کر سکتا کہ نہیں کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت سلمان کو پہنچا دو, سلمان کو کہہ دو آج یہودی اس باغ کا مالک ہے, کچھ دن گزر جائیں گے تو اس باغ کا مالک ہے. میرے دوستو آپ کو یاد ہوگا, تاریخ پڑھو, غزوہ خیبر. کیا غزوہ, مسلمان جیت گئے, کہو الحمدللہ. مسلمان اور پوری زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی, پورے خیبر کی زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. میرے دوستو جب ساری زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی اور جتنے یہودی تھے سب کو بیڑی پہنا کے کھڑا کر دیا, سب غلام بن گئے, ساری زمین مسلمانوں کے پاس آ گئی. اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آئین سلمان. بھائی وہ مجمع میں ہمارے نبی نے کہا سلمان کہا, وہ سلمان بیچارے کہیں کھڑے تھے, کہا لبیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں حاضر ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان خوش ہو جا, وہ زمین جس پر 300 کھجور کے درخت لگے تھے اور جنت
جنت سے اجوا کھجور آئی تھی، آج یہ نبی اس پوری زمین کا مالک تجھ کو بنا دیتا ہے۔ کس کا باغ ہو گیا؟ ارے کہو نا ساتھ میں، کس کا باغ ہو گیا؟ اب سننا میرے دوستوں، اب سارے یہودی کس میں بندے ہوئے؟ بیڑی میں، اور لائن میں ہمارے نبی نے کہا سلمان ادھر آ، سلمان قریب آئے، کہا زمین تو تیری ہو گئی، باغ تو تیرا ہو گیا، لیکن اس کو پہچانتا ہے؟ تو وہ بیڑیوں میں بہت سے یہودی تھے، اس میں وہ بھی تھا، کون؟ وہ بھی تھا۔ ہمارے نبی نے کہا سلمان پہچانتا؟ سلمان نے کہا اس کو نہیں پہچانوں گا تو کس کو پہچانوں گا؟ تو ہمارے نبی نے کہا باغ بھی تیرے حوالے، وہ بھی تیرے حوالے، بیڑی کھولو سلمان کو دے دو۔ سلمان تو بڑے خوش ہو گئے کہ آج موقع ملا، آج موقع۔ اور سلمان سوچتے تھے وہ ایک تھپڑ میں اس کو گراتا تھا، آج تو پوری معلوم نہیں کتنی تھپڑے ماروں گا۔ آ گئے وہ یہودی آئے۔ اب میرے دوستوں بتاؤ یہودی کاپتے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ کاپتے کاپتے سلمان کے سامنے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کو دیکھا، سننا، سلمان کو دیکھا اور کیا کہا؟ اضرب ہو کما ضربک وخذل ہو کما خذلک۔ ہمارے نبی نے پرمیشن دی ہے، سلمان مار مار، اس نے تجھے بہت مارا ہے، 400 آدمیوں کو لے کر تجھ کو مروایا ہے، اے سلمان مار، اس نے تجھ کو مارا ہے اور پورے مجمع کے سامنے ذلیل کر، اس لیے کہ اس نے بھی تجھ کو ذلیل کیا۔ بس سلمان کو تو موقع مل گیا، ارے موقع ملا نا، سلمان نے یوں کوڑا اٹھایا اور کیا کہا؟ نبی اس سے مارو کہ اس سے مارو؟ نبی کوڑے سے مارو کہ اس سے مارو؟ میرے دوستو قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے نبی نے سلمان کے ہاتھ سے کوڑا لیا، اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا سلمان مار جیسے مار سکتا اور ذلیل کر جیسے ذلیل کر سکتا، لیکن اگر مجھ سے مشورہ مانگتا تو میرا مشورہ ہے اللہ کے واسطے معاف کر دے، میرا مشورہ ہے اللہ کے واسطے معاف کر دے، نہ کوڑے سے مار نہ ہاتھ سے مار، لگا لے گلے، اس کو گلے لگا لے اس کو، اس لیے کہ تو نے اس کی مار کھائی ہے تو تو نے اس کی روٹی بھی تو کھائی ہے۔ میرے دوستو وہ کیا جملہ ہمارے نبی کی زبان سے نکلا۔ اب یہودی نہیں کانپ رہے، اب کون کانپ رہا؟ پہلے کون کانپتا تھا، اب کون کانپ رہا ہے؟ سلمان کپ کپاتے ہاتھوں سے گیا اور جا کر یہودی کو گلے لگا لیا۔ میرے دوستو یہودی سلمان کے گلے لگ کے کیسا رویا ہوگا سوچو، اور سلمان اپنے پرانے آقا کے گلے لگ کر رویا، روتے گئے۔ ارے میرے دوستو سننا، روتے گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ یہودی نے روتے روتے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ ہمارے نبی نے یہودی کو کہا رے تو صحابی بن گیا، تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا صرف اس لیے کلمہ پڑھا، سلمان کی رحمت کو دیکھ کر کلمہ پڑھا کہ جب سلمان اتنا رحم والا تو نبی کتنا رحم والا ہوگا، اور نبی جب رحم والا ہوگا تو ہمارا پیدا کرنے والا خدا کتنا ارحم الراحمین ہوگا۔ اس یہودی نے کہا اے نبی میں مسلمان ہو گیا، تو گواہ بن جا، میں مسلمان ہو گیا، تو گواہ بن جا، اور وہ یہودی زمین پر گرا۔ اسی وقت اللہ کو پیارا ہو گیا، اسی وقت اللہ کو۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا نے فرمایا سلمان تیرے آقا کی قسمت تو دیکھ، تیرے آقا کی قسمت تو دیکھ، ایک بار بھی خدا کو سجدہ نہیں کیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کی روح جنت میں گھوم رہی ہے، اس کی روح جنت میں۔ میرے دوستو آیت کریمہ اتری، بھائی سننا، آیت کریمہ ہم سب کے لیے اتری، سلمان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے۔ 25واں پارہ یاد کرو گے انشاءاللہ؟ کون سی آیت کریمہ اتری؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، یاد ہے؟ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ نے فرمایا جو صبر کر لے، معاف کر لے، یہ بڑی ہمت والا کام ہوتا۔ سلمان فارسی نے صبر بھی کیا، معاف بھی کیا۔ میرے دوستو ہم بھی